ایک طرف ختم نبوت کا اقرار کرنے کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک سلسلہ نیا جاری کریں گے. یہ جو لفظ میں نیا بار بار کہہ رہا ہوں نا، میں بھائی اس کی وضاحت بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے اگر آپ کسی کو اور کو بھی ذلی بروزی نبی مانتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا، پھر یہ نیا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ آپ کے عقیدے کے مطابق پہلے ذلی بروزی امتی نبی ہیں، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اس نبوت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی سے. اور یہ نئی نبوت کیوں ہے؟ کیونکہ مرزا صاحب سے پہلے اس طرح کا کوئی نبی موجود نہیں ہے. یہ ایک بات ہوگی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات دیکھیں، یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے اور یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے عام احمدی دوستوں کو. کیا دے رہا ہوں یہ ذرا سنیں میری بات توجہ کے ساتھ پلیز. آپ یہ دیکھیں کہ سلسلہ کسے کہتے ہیں کہ ایک سیریز ہے وہ چلتی جا رہی ہے. اگر تو لفظ سلسلہ، دیکھیں بات پھر وہی ہے، کیا الفاظ کے کچھ معنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر تو یہ ذلی نبوت کا سلسلہ ہے تو پھر تو اس میں کئی افراد آئیں گے نا. اب آگے دیکھیں ذرا. مرزا صاحب نے لیکچر لاہور میں خود کو کہا کہ میں آخری مرسل ہوں. یہ حوالہ ہم آپ کو متعدد مرتبہ دکھا چکے ہیں. لیکچر لاہور میں یہ حوالہ آپ کو دکھایا ہے کہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ وہ آخری مرسل ہیں. اب یہ مجھے بتائیں مرزا صاحب کون سے والے مرسل ہیں؟ یہ تو جماعت احمدیہ بتاتی ہے نا کہ وہ ذلی بروزی غیر تشریعی مرسل ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ خود کو کہیں گے میں آخری مرسل ہوں تو وہ آخری کون سے والے ہیں؟ ذرا ذلی بروزی غیر تشریعی. تو اب یہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں جس کا یہ جاری ہونا مانتے ہیں اس میں مرزا صاحب سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے اور مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا. دوسرا میں آپ کو سوال یہ دینا چاہتا ہوں سوچنے کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ نا سوالات جن پہ آپ سوچیں وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ کسی بات کا جواب دیا جائے. دیکھیں مرزا صاحب نے بنیادی مقدمہ کیا پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بعثتیں ہیں؟ 2 بعثتیں ہیں. یعنی یہ مرزا صاحب کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2 بعثتیں ہیں نا. ایک تو وہ تھی جو بطور محمد ابن عبداللہ تھی، ایک وہ تھی جب وہ بقول مرزا صاحب کے جب وہ بروزی شکل میں بطور مرزا غلام قادیانی کے طور پہ آئے. 2 بعثتیں مکمل ہو گئی نا. اب مجھے بتائیں خدا کے لیے یہ اس بات پہ غور کیجیے گا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بروزی طور پہ ایک مرتبہ اور تشریف لے آئیں تو سرکار کی کتنی بعثتیں بن جائیں گی؟ پھر آپ کے عقیدے کے مطابق 3 بن جائیں گی نا. اور میرے صاحب نے کیا کہا ہے کہ قرآن کی روح سے صرف 2 بعثتیں ہیں. یہ بھی ایک اور انداز ہے آپ کو بات سمجھانے کا کہ مرزا صاحب سے نہ پہلے کوئی ذلی بروزی نبی ہے نہ ان کے بعد ہو سکتا ہے. میرے اس نقطے پہ آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں تو 2 ہی ہیں اور دوسری آپ نے بروزی طور پہ مرزا صاحب کے دعویٰ کے مطابق پوری کر لی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر بروزی طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور آ گئے تو کتنی بعثتیں بن جائیں گی؟ 3. اور آپ لوگ کیا بتاتے ہیں؟ صرف 2 بعثتیں ہیں. یہ ایک اور طریقے سے بات کو ثابت کرنے کا طریقہ ہے کہ مرزا صاحب سے نہ پہلے کوئی ذلی بروزی نبی ہے اور نہ مرزا صاحب کے بعد ان کے مذہب کے مطابق ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیے کیا سلسلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو انہوں نے تیسری نبوت کی قسم کے طور پہ جاری کیا وہ قسم ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نہ مرزا صاحب سے پہلے کوئی ذلی بروزی نبی ہے اور نہ ان کے مذہب کے مطابق مرزا صاحب کے بعد کوئی ذلی بروزی نبی آ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات پہ غور کریں ذرا. یہ لوگ مرزا صاحب بار بار کہتے ہیں دیکھیں جی جو ذل ہوتا ہے وہ، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، بھلے یہ آئینہ آپ کہہ لیں فزیکل ہے، بھلے آپ کہہ لیں کہ یہ میٹافوریکل روحانی آئینہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اگر سرکار دو عالم
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، بھلے آئینہ فزیکل ہو بھلے روحانی ہو، تو آئینے کے اندر جو صورت بنے گی وہ مرزا صاحب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بتائیں مجھے ذرا، کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی بات صرف کہہ دینا اور ہے نا، بات کا کچھ معنی بھی سمجھایا کرے نا، کہ جب سرکار دو عالم کھڑے ہوں گے آئینے کے سامنے تو آئینے کے اندر بھی سرکار کا مبارک چہرہ ہی ہوگا نا، مرزا صاحب کہاں سے آ جائیں گے؟ اچھا چلیں آپ کو ایک اور انداز سے بات سمجھا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے اتنی تردد سے کر رہا ہوں، خدا کی قسم بس دل میں ایک خواہش ہے کہ کوئی عام احمدی جو حق کا متلاشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بات سمجھا دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے دن کے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ساری باتیں کرنے کا۔ اب وہی بات آپ کو بتاتا ہوں ایک اور انداز سے، دیکھیں ذرا کہ ذلی اور بروزی طور پہ نبی بننے کے لیے یہ دونوں چیزیں شرط ہیں احمدیہ عقیدے کے مطابق۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ شخص ان تمام صفات کا حامل ہو جائے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، پہلی شرط ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ وہ شخص بروزی طور پہ، یعنی اس کو بروز کے طور پہ محمد اور احمد کا نام بھی دیا جائے۔ یہ دو شرطیں یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اب میری ایک بات پہ غور کیجئے گا، میں ایک عام احمدی سے مخاطب ہوں، کیا آپ کا دل، آپ کا ضمیر اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ سوچ بھی سکیں کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا حامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ پوچھیں ہم سے ہمارا عقیدہ مسلمانوں سے، خدا کی قسم ساری کی ساری امت جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کی ساری صفات کا حامل ہو جانا، یہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ساری کی ساری امت جناب سرکار کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ذلی بروزی نبی بننے کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ شخص ان تمام صفات کا حامل ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ اگر آپ نے چند منٹ پہلے اس بات کو نہیں دیکھا تھا، آپ کو دیکھ دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ یہ دیکھیں ذرا، ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے جی۔ اچھا جی، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ سکرین پہ ہے کہ نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اکرام بھائی سکرین پہ آ جی گیا یہ والا اسکرین پہ حوالہ؟ آگے اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے۔ ابھی آپ لوگ سب لوگ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ذرا، میں آپ لوگوں کو اللہ کا بھائی دیکھیں، ہم تو آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے درخواست ہی کر سکتے ہیں بھائی، ہمارا آپ پہ کوئی جبر تو ہے نہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ پہلی لائن ہے، یہ دوسری ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں تیسری لائن سے، جو کوئی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول اللہ ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیا، کلمات الفصل کا پیج نمبر تھا 116۔ ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیں، چونکہ یہ چیز شرط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو حاصل کر لینا یہ احمدیہ مذہب کے مطابق شرط ہے کسی آدمی کے ذلی نبی بننے کے لیے۔ اور بروزی کے جو کہ ذل بھی بنے گا بروز بھی بنے گا تب آگے بات چلے گی نا، تو ذل بننے کی میں تمام صفات لے لے گا، اور بروز کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کو محمد اور احمد نام دیا جائے گا اور اس کو محمدیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی چادر ہے وہ اس کو پہنائی جائے گی۔ یہ تمام الفاظ ان کے اپنے ہیں، یہ بھی آپ کو دوبارہ دکھا دیں تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہ جائے۔ ایک سیکنڈ نہیں، دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ کو دوبارہ دیکھ کے میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا، ختم یہ ملفوظات کا جو حوالہ تھا والیوم نمبر 2 پیج 375، یہ دیکھیں ذرا، ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ افسوس یہ نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو
کہ ختم نبوت کی مہر مسیح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹتی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے؟ بھائیو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ کیسے ٹوٹے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ٹوٹے گی یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مسیح اسرائیلی کو آسمان سے اتارتے ہیں۔ یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ رکھنے کی صورت میں آپ نے انکار کیا، اور اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں، نہ نیا نبی نہ پرانا نبی، بلکہ خود محمد رسول اللہ ہی کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔ اب آگے جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نا آئینے والی، وہ دیکھ لیں ذرا۔ اگر ایک شیشہ میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں تو کیا عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے کہ یہ کوئی غیر محرم گھس آیا ہے؟ یعنی وہ بالکل وہی مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ دیکھیں جب آئینہ دیکھتا ہے تو جو شخص آئینہ دیکھ رہا ہے اسی کا وجود آئینے میں ہے۔ یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ آئینہ تو دیکھے ہمارے آقا و مولا، اور آئینے کے اندر شکل بنے مرزا غلام قادیانی کی، یار یہ کون سی منطق ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو کئی انداز سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تیسری قسم کی نبوت کھولی گئی، تو بھائی نہیں کھولی گئی۔ کیوں نہیں کھولی گئی؟ کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی کوئی اس میں نبی نہیں بنا، اور مرزا صاحب کے بعد ان کے عقیدے کی روح سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نبوت کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ قسم تو کھولی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ تو ایک حربہ، ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ کسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت